إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 20 سے پڑھیں گے، اور یہ سورہ انفال کا دوسرا رکوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، ولا تولوا، اور نہ تم منہ موڑو، عنہ، ان سے، وانتم تسمعون، اس حال میں کہ تم سن رہے ہو۔ تم نے سن لیا اللہ کے احکامات کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، سن کر منہ نہ موڑو۔ آگے دیکھیں، ولا تکونوا کالذین، اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ کیا مطلب؟ سن لیا ہے تو سننے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرو، جو حکم مل گیا اب اس پر عمل کرو۔ جو حکم ملنے کے بعد، سننے کے بعد عمل نہیں کرتا تو ایسے سمجھ لے سنا ہی نہیں، اس نے سنی انسنی کر دی۔ اس طرح ہم کہتے ہیں نا، اس بندے نے سنی انسنی کر دی کہ سن لیا اللہ کا یہ حکم ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ تو ایمانداروں کو، مان لینے والے کو، کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم جیسا بھی ہو، تمہاری مرضی کے خلاف ہو، تمہارے نفس کے خلاف ہو، تمہاری برادری کے قانون کے خلاف ہو، تمہاری جو ہے وہ تمہارے استاد کی مرضی کے خلاف ہو، تمہارے امام کی مرضی کے خلاف ہو، تمہارے قائد رہبر رہنما کی مرضی کے خلاف ہو، تمہاری سیاسی پارٹی کے رہنما، قائد، آج کل تو قائد ان کو بنائے ہوئے ہیں نا، اس کی مرضی کے خلاف ہو، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، تم نے اس پر چلنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ محبت بھی مومن کو اللہ سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ فرما برداری بھی اللہ کی، باقیوں کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری میں رہ کر ہے، ٹھیک ہے نا۔ قالوا سمعنا، ان لوگوں کی طرح تم نے نہیں بننا جس طرح یہودی کرتے تھے، منافق لوگ کرتے تھے، اس طرح مومنو تم نے نہیں بننا۔ ان شر الدواب، بے شک شر، برے، الدواب، جانوروں میں سے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وہ کون ہے؟ الصم، جو بہرے، اب بکم، گنگے، الذین، وہ جو لا یعقلون، نہیں عقل رکھتے۔ بے شک اللہ کے ہاں سب سے بری مخلوق تو وہ ہے، جانور ہیں یہ جانور گنگے بہرے نہیں، بلکہ انسان جو سن کر عمل نہیں کرتے، ایسے سمجھیں وہ بہرے ہیں، سنا ہی نہیں انہوں نے۔ البکم، گنگے، جو اللہ کی نافرمانی دیکھ کر روکے نہ، بولے نہ، وہ گنگے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو بہرا اور گنگا کہا ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو سنتے نہیں، اللہ کی فرمان برداری نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر روکتے نہیں، البکم، گنگے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ دل کے بہرے، دل کے گنگے، آنکھیں تو ٹھیک ہے نا، اسی طرح دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، دل کے بھی کان ہوتے ہیں، دل کے بہرے ہیں، دل کے گنگے ہیں۔ شر الدواب، سب سے بری مخلوق ہے، وہ سورہ 3 میں ہے نا، آگے پڑھیں گے ہم جا کے انشاءاللہ آخری پارے میں، کہ اولئک ہم شر البریہ، اللہ فرماتے ہیں سب سے بری مخلوق یہ ہے۔ اور جو اللہ کی بات مان لیں، اولئک ہم خیر البریہ، سورہ بینہ میں ہے، اولئک ہم شر البریہ، سب سے بری مخلوق جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، انسان، جانوروں سے بھی بدتر۔ اور پیچھے اسی پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جانوروں سے بھی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ فرماتے ہیں جانور بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر اللہ جانتا، فیہم، ان میں، خیرن، کوئی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ، ضرور ان کو سنوا لیتا، کہ اگر دیکھتا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں دی تھیں حق قبول کرنے کی، کئی چانس آئے ان پر، انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، انہوں نے مال کو ترجیح دی، انہوں نے پیسے کو ترجیح دی، اپنے دنیا کی عزتوں کو، عہدوں کو ترجیح دی، انہوں نے دین کو ترجیح نہیں دی۔ تو اس لیے ان کے دل میں دنیا کی محبت اس قدر بھر چکی ہے کہ وہ اب دین کی طرف آتے ہی نہیں۔ اگر ان میں دین کی کچھ طلب ہوتی تو لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ ان کو ضرور سنواتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ سنواتا انہیں، لَتَوَلَّوْا، تو پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس سے وہ اعراض کرنے والے ہوتے، کیونکہ کئی چانس ان پر آ چکے ہیں اور یہ دین کی طرف نہیں آ رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ، تم
استجابت کرو، بات مانو، للہ اللہ کی، وللرسول اور اس کے رسول کی، اذا دعاکم جب وہ تم کو بلائیں، لما یحییکم اس کی طرف جو زندگی بخشتی ہے تمہیں، اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، قرآن و حدیث۔ تو اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کس طرف بلاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جو احکام آتے ہیں، یحییکم اسی میں زندگی ہے۔ یہاں پر ذرا غور کریں نا، اللہ تعالیٰ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، نماز کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، حج کی طرف، فرما برداری کی طرف، اس میں زندگی ہے، اس میں یہ زندگی بھی بن جائے گی، اور مرنے کے بعد جو اصل زندگی ہے، قبر کی زندگی بھی بن جائے گی، حشر کی زندگی، آخرت کی زندگی، جنت مل جائے گی، یہ اصل زندگی ہے۔ ورنہ یہ زندگی تو 50 60 70 سال کی ہے نا، یہ اگر اپنی منمانی میں گزار دی، اللہ کی نافرمانی کر دی، باغی بن گیا رب کے، تو مرنے کے بعد تو جہنم ہے، کیا زندگی ملی؟ لا يموت فیہا ولا یحیا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائیں۔ فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، وہ تو زندگی ہی نہیں، کیوں؟ عذاب ہی عذاب ہیں، لیکن موت نہیں ہے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہر طرف سے موت آئے گی، موت نظر آئے گی، ایسے ایسے عذاب ہوں گے، لیکن مرے گا نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو اصل زندگی ہے، اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں، اور زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحول، حائل ہو جاتے ہیں، بین المرء، بندے، وقلب، اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دل جو ہے انسان کے، ایک حدیث میں آتا ہے، رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، اور اللہ کی انگلیاں کیسی ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، یقلب ما یشاء، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان دلوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ اگر نافرمانیاں کرو گے، دنیا کو ترجیح دو گے، اپنی عزت کو، اپنے نفس کو ترجیح دو گے، تو پھر اللہ رب العالمین دل کو الٹ دیں گے، پھر رہنمائی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے مال کو نہیں، دنیا کو نہیں، دنیا کی زندگی کو نہیں، دنیا کے عہدوں کو نہیں، دین کو ترجیح دو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی فرما برداری کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ دیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمیں اپنا اور اپنے رسول کا فرما بردار، تابع دار بنا دیں۔ دنیا کی کوئی بھی بڑے سے بڑا عہدہ، پیسہ، دولت، رکاوٹ ہمیں اللہ کی فرما برداری سے نہ روک سکے۔ ہر چیز کو ہم ٹھوکر مار دیں، جہاں اللہ کا حکم آئے، جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے، ہم ہر چیز کو ٹھوکر مار دیں۔ یہ اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم آخری حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے پیغمبر اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بن جائیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔